مسلمانوں کا قافلہ جنگ حنین سے مدینے کی طرف آ رہا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ اذان دے۔ بلال اذان دے رہا تھا، قریب ہی اہل یہود کے بچے بھی موجود تھے، وہ بھی سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ انہوں نے بھی بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ ان میں سے ایک ایسا بچہ بھی تھا جس کی آواز بہت بلند تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے کہا، جاؤ ان بچوں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب بچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے وہ بچہ کون ہے جو بلند آواز کے ساتھ نقل اتار رہا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ڈانٹا نہیں کہ تم ہمارے اذان کا مذاق اڑاتے ہو، ہماری نقلیں اتارتے ہو۔ صدقے جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونے پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا یہ وہ بچہ ہے جو بلند آواز کے ساتھ نقل اتار رہا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بچوں کو بھیج دیا اور اس بچے کو کہا، اے بچے دوبارہ وہ نقل اتارو۔ تو اس بچے نے نقل اتارنا شروع کر دی، ڈرتے ہوئے، زبان کپاتے ہوئے الفاظ بول رہی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو ایک تھیلی درہموں کے بھی بطور انعام دی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا دی، اللہ تجھ میں برکت نازل فرمائے۔ تو وہی بچہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعائے خیر کی تو وہ بچہ کہنے لگا، اللہ کے نبی جی مجھے کلمہ پڑھا دے۔ تو وہ بچہ مسلمان ہو چکا تھا، کلمہ پڑھ چکا تھا۔ تو دوسری عرض یہ کی، اللہ کے نبی مجھے خانہ کعبہ کا مؤذن مقرر کیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے کو یہ نہیں کہا، اے بچے ابھی تمہارا کھیلنے کودنے کا وقت ہے، تمہارا پڑھائی کرنے کا وقت ہے، تمہارا اذان دینے کا وقت نہیں، ابھی تم بچے ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خانہ کعبہ کا مؤذن مقرر کیا جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا دنیا کائنات میں وہ پہلا گھر بیت اللہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے بہت ساری برکتیں رکھی ہیں اور لوگوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے اللہ رب العزت نے اس خانہ کعبہ کو منبع ہدایت بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اس خانہ کعبہ کا وہ مؤذن مقرر ہوا جو ابھی بچہ تھا، جو نقل اتار رہا تھا۔ اس کی نقل اتارنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کی قسمت کا دروازہ کھل گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور حیات میں وہ بچہ اذان دیتا رہا، اس کا نام تھا ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہری اذان اور دوہری اقامت سکھائی۔